نام تھا۔ وہ شخص واپس مکے گیا اور جا کر مطلب سے اس نے یہ بات کہی کہ آپ کیسے لوگ ہیں کہ آپ کا بھتیجا، آپ کے بھائی کا بیٹا وہ مدینے کے اندر غربت کی زندگی گزار رہا ہے، اچھا کھانا نہیں اس کے پاس، اچھے لباس نہیں اس کے پاس، اور آپ لوگ یہاں مسرت سے ہیں، آپ کیوں نہیں اپنے بھتیجے کو لے آتے؟ اس شخص نے بہت زیادہ آمادہ کیا اور ابھارا اور ان کو ترغیب تحزیز دلائی، تو مطلب نے یہ عہد کر لیا کہ اب میں ضرور مدینے جاؤں گا اور اپنے بھتیجے کو لے کر کے آؤں۔ چنانچہ مطلب مکے سے چلے ہیں، مدینہ پہنچے ہیں اور اپنی بھابھی کو تیار کیا کہ آپ اپنے بیٹے میرے بھتیجے کو دے دیں، میں مکے لے کے جاؤں گا اور اس کی اچھی تربیت کروں گا، اچھی پرورش، اچھی جو ہے دیکھ بھال کروں گا۔ والدہ کیسے بچے کو چھوڑ سکتی تھی، لیکن لوگوں نے سمجھایا کہ بھئی اس کے مستقبل کا مسئلہ ہے، اس کے فیوچر کا مسئلہ ہے، اسے جانے تو وہاں اس کی اچھی تعلیم و تربیت ہوگی اور اچھا مقام مرتبہ اسے حاصل۔ والدہ راضی ہو گئی۔ مطلب حضرت شیبہ کو اپنے سواری پر آگے بٹھا کر مدینے سے روانہ ہوئے اور مکے میں جب داخل ہوئے ہیں تو مکے کے لوگوں نے جب دیکھا تو عبد المطلب کہہ کے چلانے لگے کہ مطلب کوئی غلام لے کر کے آئے، اور یہ جملہ ایسا مشہور ہوا کہ شیبہ کا نام پھر عبد المطلب پڑ گیا۔ عبد کے معنی عربی میں غلام کیا ہے، تو یہ پس منظر تھا عبد المطلب نام کا، حالانکہ نام آپ کا شیبہ تھا، عبد المطلب نہیں تھا، لیکن لوگوں نے عبد المطلب کہنا شروع کیا کہ مطلب نے کوئی غلام مدینے سے خریدا ہے اور اسے لے کر کے آئے۔ جب وہ مکے پہنچ گئے، مکے میں ان کی تربیت ہونے لگی، نشو و نما ہونے لگا، تو اللہ رب العزت نے حضرت شیبہ یعنی آپ علیہ السلام کے دادا عبد المطلب کے اندر قائدانہ صلاحیت رکھی، کرائسس مینجمنٹ جس کو کہتے ہیں کہ مشکل حالات کو ہینڈل کرنا، مشکل حالات کو سنبھالنا، یہ صلاحیت ان کے اندر تھی۔ ڈیسیژن میکنگ یعنی بہترین فیصلہ کرنا، اس کو قوت فیصلہ اردو میں کہتے ہیں، یہ بھی ان کے اندر ایک اچھی صفت تھی، جس کی بنیاد پر جب وہ بڑے ہوئے ہیں تو لوگوں نے حضرت عبد المطلب کو کعبۃ اللہ کا انچارج بنا دیا، اس کا متولی بنا دیا، اس کا ذمہ دار بنا دیا، اور کعبۃ اللہ کی چابی ان کے ہاتھوں میں سونپ دی کہ اب آپ اس کے ذمہ دار اور متولی۔ تو چونکہ یہ ذمہ داری حضرت عبد المطلب کو ملنی تھی تو اللہ رب العزت نے بچپن میں ان کی آزمائش کی، امتحان کے اندر مبتلا کیا، والد کا سایہ سر سے اٹھا لیا اور مدینے کے اندر غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے، لیکن آگے چل کر اللہ رب العزت نے انہیں کعبے کا متولی بنایا۔ دوسرا امتحان جو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے توسط سے آیا وہ آپ کے والد حضرت عبداللہ پر تھا، اور اس امتحان کی وجہ یہ ہوئی کہ عبد المطلب کو یہ بات معلوم تھی کہ کعبۃ اللہ کے قریب کہیں زمزم کا کنواں ہے جو بہت پہلے جاری تھا لیکن اب بند ہو چکا ہے۔ وہ اس کنویں کی تلاش میں جگہ جگہ جو ہے گڈھا کھودتے تھے، تیار کرتے تھے اور تلاش کرتے تھے کہ وہ پانی مل جائے، وہ کنواں مل جائے، وہ چشمہ مل جائے، اس لیے کہ مکے کے اندر پانی کی بڑی کرائسس تھی اور بڑا مسئلہ تھا اور بہت دقت اور قلت تھی۔ لوگ کہتے بھئی یہ مجنون ہے، کیسا آدمی ہے، ہر جگہ جو ہے گڈھا کھودتا نظر آتا ہے، گڈھا تیار کرتا نظر آتا ہے، پانی تلاش کرتا ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے، پسینہ ہے، لیکن یہ ایک جنون کی کیفیت میں مبتلا ہے اور تلاش کیے جا رہا ہے۔ لیکن جب بہت تبدور کے بعد وہ کنواں نہیں ملا تو حضرت عبد المطلب نے ایک منت مانی اور کہا بارے الہ، اگر وہ کنواں مجھے مل جاتا ہے، وہ چشمہ مجھے مل جاتا ہے تو میں اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کی قربانی آپ کے راستے میں دوں۔ چنانچہ اللہ کی مرضی یہ ہوئی کہ کچھ دنوں کے تلاش کے بعد وہ ایک چٹان پر پہنچے اور اس کو توڑا تو اس چٹان کے نیچے سے زمزم کا کنواں نکلا، پانی ابلنے لگا، اور مکہ کے لوگ خوش ہو گئے کہ ہمارے سردار نے جو ہے کنویں کو تلاش کر لیا، اب پانی کا مسئلہ حل ہو گیا اور ختم ہو گیا۔ پورا مکہ خوشی کے اندر ڈوبا ہوا ہے، لیکن عبد المطلب غم کے اندر مبتلا ہے کہ اب میں اپنے کس بیٹے کو قربان کروں، چونکہ میں نے منت مانی تھی کہ اگر وہ کنواں ملا تو میں اپنے ایک بیٹے کو راہ خدا میں قربان کروں گا۔ چنانچہ ان کے چونکہ 10 بیٹے تھے، انہوں نے قرآن اندازی کی، سارے بیٹوں کے نام لکھے اور قرآن اندازی کی۔ قرآن اندازی میں جو نام نکلا ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے والد حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ سب سے چھوٹے بھی تھے اور خوبصورت بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب کو بڑا غم ہوا اور قلق ہوا کہ اب مجھے اپنے اس بیٹے کی قربانی دینی ہوگی۔ لوگوں کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو لوگ آئے اور لوگوں نے سمجھایا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کی قربانی کیسے دے سکتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو منت مانی تھی اور اگر میں قربانی نہ دوں تو یہ ایک طریقے سے وعدہ خلافی ہوگی۔ اور یاد رکھیں عرب کے اندر جہاں بہت ساری برائیاں تھیں، کچھ خصوصیات بھی تھیں،
ان میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ اہل عرب وعدہ خلاف نہیں تھے، جو وعدہ کرتے تھے اس کو پورا کرتے تھے، جس کے ساتھ وعدہ کیا اس کو پورا کیا۔ تو اب عبد المطلب کو لوگوں نے سمجھانا شروع کیا کہ آپ اپنے بیٹے کی جگہ جو ایک جانور کی قربانی دیں۔ چنانچہ ان کو یہ بات اچھی لگی اور انہوں نے پھر اپنے بیٹے اور جانوروں کے نام لکھ کر کے جو ہے قرآن نازل کی کہ عبداللہ یا 10 اونٹ۔ قرآن نکالا گیا تو عبداللہ ہی کا نام ہے، پھر عبداللہ یا 20 اونٹ، پھر قرآن عبداللہ کے نام سے نکلا۔ عبداللہ کو قربان کرو یا 30 اونٹ کو قربان کرو، 10 اونٹ ہر مرتبہ بڑھتے رہے، حتیٰ کہ 100 اونٹ کی پرچی جب ڈالی گئی تو عبداللہ کے بجائے 100 اونٹ کی پرچی نکلی کہ 100 اونٹ آپ قربان کریں۔ چنانچہ عبداللہ کو چھوڑ کر کے 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیات میں ایک مرتبہ ایک دیہاتی شخص آپ علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اس نے آپ کو خطاب کیا، یہ ابن الذبیحین، اے 2 ذبح ہونے والوں کے بیٹے۔ آپ علیہ السلام مسکرائے اور کہے، ہاں میرے اجداد پہ 2 ذبیح اللہ گزرے ہیں، ایک اسماعیل ذبیح اللہ اور ایک میرے والد عبداللہ ذبیح اللہ، کہ ان کو بھی ذبح کرنے کی باری تھی لیکن اللہ رب العزت نے ان کی جگہ اونٹوں کو قربان کرایا۔ تو یہ دوسری آزمائش۔ تیسری آزمائش جو تھی وہ آپ کی والدہ حضرت بی بی آمینہ پر آئی، اور وہ آزمائش یوں ہوئی کہ جب حضرت عبداللہ کی شادی بی بی آمینہ سے ہوئی ہے تو شادی کے 6 ماہ تک میاں بیوی دونوں ساتھ میں رہے، لیکن 6 ماہ کے بعد ایک تجارتی قافلہ مکے سے شام کے لیے روانہ ہو رہا۔ حضرت عبداللہ نے بھی اس قافلے کے اندر جانے کا ارادہ کیا اور اپنی بیوی محترمہ سے کہا کہ میں قافلے میں جا رہا ہوں، سفر پہ جا رہا ہوں، بزنس کے سلسلے میں جا رہا ہوں، کچھ مہینوں کے اسفار ہو سکتے ہیں۔ بیوی ادھر 6 مہینے نکاح کو ہو چکے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود میں آ چکے تھے، اور بیوی نئی شادی ہو، شوہر جب رخصت ہوتا ہے تو بیوی کے دل پر بہت بڑا غم کا پہاڑ ٹوٹتا ہے، بہت بڑا غم کا پہاڑ ٹوٹتا ہے، اور یہ شوہر نہیں سمجھ سکتا، یہ بیوی ہی سمجھ سکتی ہے۔ حضرت آمینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے لیکن انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ حضرت عبداللہ نے ان کی دلجوئی کے لیے کہا کہ دیکھو میں جا تو رہا ہوں لیکن آپ مجھے بہت یاد آئیں گی اور میں آپ کو بہت مس کروں گا، جب میں واپس لوٹوں گا اور آپ اطلاع سنیں کہ قافلہ واپس آ رہا ہے تو آپ دروازے پر کھڑی رہیں اور آپ میرے استقبال کے لیے تیار ہیں۔ چونکہ حضرت عبداللہ کے کہنے کا مقصود یہ تھا کہ بیوی کو ذرا جو ہے ہمت ملے، حوصلہ ملے اور دلجوئی ہو جائے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ یہ وعدہ کر کے چلے گئے، اور سفر جو ہوتا تھا وہ مکے سے مدینہ اور مدینے سے پھر شام کے لیے جاتے۔ اللہ کا کرنا یہ کہ بڑا اچھا سفر رہا اور بڑا پروفٹ ہوا، لیکن جب واپسی ہوئی ہے شام سے تو حضرت عبداللہ کی طبیعت بگڑ گئی، بخار سخت قسم کا ہو گیا۔ مدینہ جب پہنچے ہیں تو مدینے میں سسرال بھی تھا، چونکہ حضرت بی بی آمینہ یہ قبیلے بنو زہرہ سے تھیں اور وہ قبیلہ مدینے کے اندر آ گئے۔ سسرال کے لوگوں نے کہا مکے کے دیگر لوگوں سے کہ بھئی عبداللہ کو یہیں چھوڑ دیں اور آپ حضرات چلے جائیں، جب ان کی طبیعت ٹھیک ہوگی تو ہم مکے پہنچا دیں۔ قافلہ مکے پہنچا ہے، ادھر مکے کے لوگوں میں یہ اطلاع ہو گئی کہ جی قافلہ واپس آ رہا ہے، سارا مکہ خوشی کے اندر ڈوبا ہوا، بیویاں خوشی میں کہ ہمارے شوہر واپس آ رہے ہیں، بچے خوشی میں کہ ہمارے والد جو ہے واپس آ رہے ہیں، اور ہر ایک خوشی کے اندر ڈوبا ہوا ہے کہ اب قافلہ واپس آ رہا ہے۔ قافلہ واپس آیا، ہر بچہ اپنے والد کے پاس دوڑا ہوا جا رہا ہے، ہر بیوی اپنے خاوند کا استقبال کر رہی ہے۔ ادھر حضرت آمینہ دروازے پر کھڑی کہ میرے شوہر بھی آ رہے ہوں گے اور وہ ابھی میرے سامنے آئیں گے، میری نگاہیں ان پر پڑیں گی اور وہ گھر کے اندر داخل ہوں گی۔ انتظار کر رہی ہیں، قافلے آتے گئے، لوگ آتے گئے، گھروں میں جاتے رہے۔ بیوی آمینہ کھڑی دیکھ رہی ہے کہ میرے شوہر کدھر ہے، وہ کہیں نظر نہیں آتے، ٹکٹکی باندھے کھڑی ہے، لیکن سارا قافلہ آ گیا اور ہر شخص اپنے